الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر گزشتہ کئی ہفتوں سے باتیں چل رہی ہیں وہ ہے کہ اس فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کون کون سی چیزیں فتنے کا سبب بن سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور پھر اس کا کیا حل ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ سوشل میڈیا وغیرہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے بعد آپسی جو فرقہ پرستی ہے وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا۔ اصل میں اس آیت میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ وہ صرف اپنے آپ کو کسی فتنے سے بچا لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ، کیونکہ جب یہ فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، چاہے کسی بھی شکل میں آئے، تو وہ خاص کر صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ خاص کر یہ آزمائش یا یہ فتنہ، یہ ساری چیزیں خاص کر کسی ایک ایسے آدمی پر نہیں آئے گا جس نے ظلم کیا ہو، جس نے خلاف شرع کام کیا ہو، جس نے قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی ہو، بلکہ یہ فتنہ جب آئے گا تو اس محلے کے، اس معاشرے کے، اس شہر کے سارے لوگ اس میں کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو کیا کرے؟ فتنے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائے، اور جو دیگر لوگ ہیں جو ان کی استطاعت ہے دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کی تلقین کرتے رہیں، اور ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو چیزیں خلاف شرع ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے بقدر دیگر لوگوں کی بھی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی صرف اپنے بارے میں سوچے اور یہ محسوس کرے کہ میں اپنے آپ کو بچا لیا، بس اتنا کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ یاد رکھو کہ یہ جو فتنہ ہے یہ صرف ان تک نہیں پہنچے گا جس نے ظلم کیا، خاص کر صرف انہی کو نہیں لگے گی یہ فتنے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں رہنے والے، ایک ہی جگہ رہنے والے لوگوں کو گھر جائے گا اور لوگوں کو یہ چیزیں لگ جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا
ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والا ہے۔ یہ بات اس لیے بتانی ضروری تھی کہ اگر کوئی آدمی صرف انفرادی طور پر اپنے لیے سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ کر لیا، میں نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا، تو پھر یاد رکھیے یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے جاننے والوں ماتحتوں کو بھی بچانا ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل چیز ہے، تاکہ اجتماعی طور پر لوگوں کو ہم کیا کر سکیں، فائدہ پہنچا سکیں۔ اب آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا کہ اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں جس کی وجہ سے تمہارے ایمان خطرے میں پڑ جائے، تمہارے عقائد خطرے میں پڑ جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لو۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ ایک وقت ایسا قریب آئے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین مال بکری ہوگی۔ بکریاں سب سے بہترین مال کیا ہوں گے؟ مسلمانوں کے لیے ہوں گے۔ حدیث پہلے سنیے، پھر میں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی طرف رہنمائی کی۔ ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بکریاں مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین مال ہوگا، اور وہ چاہے گا جن کا ایمان مضبوط ہو ان بکریوں کو لے کر ایسی جگہ چلی جائیں جو پہاڑ کی چوٹیاں ہو، یا پھر ایسی جگہ جہاں بارش پڑتا ہو، یہ اپنے بکریوں کو لے کر وہاں چلا جائے، اور اپنے دین کو ان فتنوں سے بچانے کی وجہ سے وہ ایسا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ اس طرح فتنے پھیل چکے ہوں گے کہ کم از کم اس سرفیس پر جو دنیاوی یہ زمین ہے یہاں لوگ محفوظ نہیں ہوں گے فتنے سے۔ اس طرح سے فتنے پھیل جائیں گے۔ پھر جو لوگ مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ جو بھی ہمارے پاس مال ہے ہم ان مال کو کیا کریں، یہاں سے ایسی جگہ لے جائیں کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کر سکیں، اس کی حفاظت بھی کر سکیں، اور اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل بھی کر سکیں۔ آدمی پیسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کیا کرے گا؟ اس کے ذریعے سے کھانا پینا نہیں ہو سکے گا۔ ان بکریوں کو لے جائے گا، اس کے دودھ وہ پی سکتا ہے، اس کے گوشت اگر ضرورت پڑے تو استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے پھیل چکے ہوں گے کہ آدمی اپنے آپ کو اس سطح پر کیا نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا فتنوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال، اور وہ اس کو لے کر کہاں؟ پہاڑ کی چوٹیوں میں جانا چاہے گا، ومواقع القطر، اور بارش پڑنے کی جگہ پر لے جانا چاہے گا، یفر بدینہ من الفتن، اور وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ان فتنوں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ گویا کہ اس طرح پھیل چکا ہوگا کہ یہاں اب وہ بچنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ دور آ جائے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے ہر قدم پر ہے، ہر لمحے ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف سے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں، اس بات پر غور و فکر کریں، معاشرے کی کس طرح سے تعاون کریں کہ معاشرہ بھی ان فتنوں سے محفوظ رہیں، اس بات پر غور و فکر کریں۔ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ستکون فتن، قریب ہے کہ فتنہ برپا ہو جائے گا، قریب ہے کہ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ پھیل جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، القاعد فیہا خیر من القائم، اس طرح فتنہ پھیلے گا کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا۔ پوری حدیث یہ بھی سنیے، پھر سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فتنوں سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، القاعد فیہا خیر من القائم، کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا آدمی چلتے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلتا ہوا آدمی دوڑتے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا۔ اور فتنوں کی حالت ایسی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْ، کہ اگر کوئی جھانکنا بھی چاہے گا کہ وہاں کیا ہو رہا تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح فتنے پھیل جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا،
کھڑا ہوا آدمی چلتے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی فتنے کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کرے گا تو فتنے میں پڑ جائے گا، دیکھنا بھی چاہے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے فتنے، تب بھی پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب جائے گا دوڑ کر پہنچنے والا زیادہ خطرے میں ہے، کھڑے ہونے والا اس سے کم خطرے میں ہوگا، بیٹھا ہوا اس سے کم خطرے میں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی۔ سب سے آخری سٹیج ہوگا یہ کہ آدمی بیٹھا ہوا ہو، کھڑے ہونے پہ ہی فتنے میں پڑ جائے گا، کھڑا ہوا ہو، چلتے ہی فتنے میں پڑ جائے گا، چل رہا ہو، دوڑتے ہی کیا ہو جائے گا، فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح سے فتنے پھیل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھانکنا چاہے گا، معلوم کرنا چاہے گا، دیکھنا چاہے گا کس طرح کا فتنہ ہے، وہ خود بھی اس میں پڑ جائے گا۔ اس طرح فتنے پھیلیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعَذْ بِهِ، تو جو شخص اس سے بچنے کی پناہ پائے، جگہ پائے، اسے کیا کر لینی چاہیے، وہ پناہ لے لینی چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کے مکمل طور پر ان فتنوں سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور جو اس میں پڑ گیا اس پر بہت افسوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اس زندگی کو بھی خراب کر لیا اور آخرت کی زندگی اس کی تباہ برباد تو ہو ہی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب من الفتن جنب الفتن، کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنے سے محفوظ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، تو جو شخص اس میں پڑ گیا ہے، اس میں مبتلا کر دیا گیا، مبتلا ہو گیا، تو پھر اس پر بہت افسوس ہے۔ فتنے اس طرح پھیل چکے ہوں گے کہ اپنے آپ کو ہی بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں جو ہمارے لیے فتنے بن سکتی ہیں، جو ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں پڑ جائیں۔ اب آپ کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں جن چیزوں کے کرنے سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، جن چیزوں کو پکڑنے سے، اختیار کرنے سے اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ غور سے سنیے اور اپنے اندر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ہمیشہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ تم اللہ کی پناہ چاہو ایسے فتنوں سے بھی جو تمہیں دکھ رہا ہے نظروں کے سامنے سے، اور ایسے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہو جو تمہیں دکھ نہیں رہا ہے لیکن فتنہ بن سکتا ہے۔ تم اللہ کی پناہ چاہو ایسے فتنوں سے بھی جو تمہیں دکھ رہا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہو، اور ایسے فتنوں سے بھی جو تمہیں نظروں کے سامنے دکھ نہیں رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے فتنہ بن جائے، تم اس سے بھی اللہ کی کیا چاہو، پناہ چاہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے فتنوں سے بھی جو ظاہر و باہر ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے، معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اور ایسے فتنوں سے بھی جو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جس کا ہمیں علم تک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بھی بچائے جو ظاہر و باہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت ان فتنوں سے بھی کرے جن کا ہمیں علم تک نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہے، ان فتنوں سے بھی اللہ کے پناہ میں آنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر، بلکہ یہ پہلے نمبر پر آپ رکھیے، پھر اس کو دوسرے جو ابھی باتیں بتلائی گئی اس کو دوسرے نمبر پر رکھیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ آپ کی عبادت کسی کام کے ہے، نہ اعمال کسی کام کے ہے، کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ ہے عقیدے کی درستگی اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا۔
یہ ایک ایسی چیز ہے، اپنے عقیدے کی درستگی اور اس کی مضبوطی ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی انسان کے اندر یہ چیز مکمل طور پر آ جائے تو ان کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوں گی۔ چاہے کسی کے ساتھ خیر ہو رہا ہو تب بھی ایک جن کا عقیدہ مضبوط ہے ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی آزمائش ہو، کسی طرح کی پریشانیاں ہوں، بیماری ہو، کسی طرح کی بھی کوئی چیزیں ہوں، اولادیں نہ ہو رہی ہوں یا ہو رہے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، خیر و شر دونوں معاملے میں جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں خیر ملے تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی خیر ملے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جب ہمیں کوئی آزمائش میں ڈال دیا جائے، کوئی آزمائش ہمارے سامنے ہو تو جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور صرف اللہ ہی سے دعا کرتا ہے۔ لیکن جن کے عقیدے درست نہیں ہوتے، جن کے عقیدے میں کھوٹ ہوتی ہیں، جن کے عقیدے میں کمی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یقیناً ان کے ذہن و دماغ میں یا ان کے عقیدہ ہوگا کہ شاید اللہ کے علاوہ بھی اس کے کچھ کام آ سکتے ہوں، جبکہ یہ بات انہیں اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ خیر و شر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کوئی بھی کسی کو نہ بھلائی پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو برائی سے روک سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مضبوطی سے پکڑنے اور یاد رکھنے کی اور درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ۔ جب یہ مضبوط ہوگا تو ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگی۔ چنانچہ جب ہمیں خیر پہنچے گا تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اور جب ہم کسی آزمائش میں ڈال دیے جائیں گے تو ہم اس پر صبر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا سورہ تغابن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بھیجتا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، چاہے خیر ہو، آزمائش ہو، کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے عقیدے کو درست رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو سیدھی راہ کی طرف موڑ دیتا ہے، اور جب اس میں درستگی نہیں ہوگی، عقیدے میں درستگی نہیں ہوگی تو پھر عجیب عجیب چیزوں کی طرف خیال بھی جائے گا، اور ان کو یہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے نعوذ باللہ کوئی اور بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو، پھر ان کے دل کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت نہیں ملے گی، پھر ان کے دل کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت نہیں ملے گی، پھر انہیں شیطان اس کے عمل کو مزین کرے گا، ان کے برے عمل کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا، اور ان کو یہ لگے گا کہ یہی اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے برے عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ جب آدمی کے عقیدے درست نہ ہوں، عقیدے مضبوط نہ ہوں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہکے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے گا، اور پھر اس کا یہی عمل جو خلاف سنت اور خلاف قرآن اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، یہی چیزیں ان کو اچھا لگنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اسے خوبصورت بنائے گا، اسے مزین بنائے گا، اسے لگے گا کہ یہ سب سے بہتر عمل ہے، پھر وہ ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک و بدعات سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو سیدھے راہ کی طرف موڑ دے گا جس نے اللہ پر ایمان لایا ہو، جس کے عقیدے مضبوط ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جسے اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنی زندگی میں اسے اپنائیں گے تو ہم اپنے آپ کی حفاظت فتنوں سے، آزمائشوں سے کر سکیں گے۔
اگر ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھ لیا تو پھر ہم بہت دور نہیں ہے کہ ہم فتنوں میں پڑ جائیں، بہت دور نہیں ہے کہ ہم آزمائشوں میں پڑ جائیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں، اپنے عقائد کو خطرے میں ڈال دیں، اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کریں، آخرت میں ذلت اور رسوائی تو پکی ہی ہوگی۔ تیسری چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ ہماری زندگی، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، کاروبار، معاملات، لین دین، ساری چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساری چیزوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ شریعت کے حدود کے باہر ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے عمل میں، اپنے کام میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، کھانے پینے میں، کاروبار میں، ساری چیزوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی تو ہم یقیناً فتنوں میں پڑیں گے، ہم یقیناً آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر راضی ہوگا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے گا، ضلالت سے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ گئی ہے، واضح احکامات تم تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے تم میں سے اس شخص کو ہدایت دے گا جو اللہ کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے۔ اور جب آدمی ایسا کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِم بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں تاریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کی طرف نکالے گا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف الی صراط مستقیم، انہیں سیدھے راستے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرے گا۔ جب ہم نے قرآن و سنت کے احکامات کو ہی نہیں اپنایا تو پھر ہم کیوں کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں گے؟ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہی ٹھکرا دیا تو پھر ہم کسی حال اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ کتاب و سنت کی پیروی کریں اور ان کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں ہیں جسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو اپنایا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ جو بھی آدمی اپنی زندگی ان دونوں کے مطابق گزارے گا وہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی خلاف ورزی کی تو پھر اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکے گا، پھر وہ فتنے میں پڑے گا ہی پڑے گا۔ جب آدمی خود اپنے آپ کی حفاظت فتنوں سے نہ کر سکے تو پھر کسی اور کی وہ رہنمائی کیا ہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلافات میں نہ پڑو، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلافات میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو بھی یاد دلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری ایسی حالت تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے دوڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کے فضل سے تم کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ لہٰذا تم اللہ کے احکامات کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑو
اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں ایسا بنا دیا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تمہاری حالت ایسی تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ تم ایک دم قریب تھے کہ جہنم کی آگ میں گر جاتے، ایک دم اس کے ایج پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، صحیح اور سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اللہ نے تمہیں اس ایج سے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح بیاں کرتا ہے تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم راہ پا سکو، سیدھی راہ اختیار کر سکو۔ اور جب ہم اللہ کے انہی واضح آیتوں کو ٹھکرائیں گے اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو پھر ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی نہیں مل سکے گی۔ ایک اور آخری آیت آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اولو الامر لوگوں کی بھی، جو جانکار ہو، اہل علم ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی چیزوں کو ان لوگوں سے کیا کرو، پرکھو۔ کوئی چیز سیکھنا ہو اہل علم سے سیکھو تاکہ تمہیں لوگ غلط چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کر دے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو، کسی چیز میں تم جھگڑو، کوئی معاملہ تمہارے سامنے ہو، تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کیا کرو، لوٹاؤ، یعنی قرآن و سنت سے اس معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کرو۔ اپنی جانب سے چیزیں نہ رکھو، جو چیزیں تمہیں صحیح لگے وہ چیزیں سامنے نہ رکھو تاکہ تم ان جھگڑوں کو اپنی طرف لے آؤ، بلکہ اگر دینی امور میں کوئی بھی چیزیں آئیں تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے دلائل سے ہونی چاہیے، تاکہ بالکل یہ صاف و شفاف ہو جائے اور دونوں جھگڑنے والے کے بیچ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس چیز کو اختیار کرو، کوئی بھی معاملہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، یہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر دینی امور میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر ہم نے دوسری چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیا تو پھر یہاں سے ہمارے ایمان اور عقائد میں بگاڑ پیدا ہوگا، پھر یہاں سے ہمارے دین میں جو مضبوطی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی امور میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، قرآن و سنت سے اس کے دلائل ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی چیز کوئی بتلائے تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان سے اس کے دلائل کے بارے میں سوال کریں، ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہ باتیں قرآن و سنت سے ہمیں بتلائیں، سمجھائیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ درست اور صحیح ہے، پھر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جیسے گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے یہ بات بہت صراحت کے ساتھ آئی کہ آج کل کے دور میں فون وغیرہ میں جو واٹس ایپ میں ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں، بعض دفعہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ دین کا حصہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن یقین مانیے اس میں کوئی ریفرنسز نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ جب آپ تحقیق کریں گے پتہ چلے گا قرآن و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چاہے باتیں سننے میں کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم تک کوئی بات پہنچے تو ہم اس کی تحقیق کریں، اہل علم سے ان کے معلومات حاصل کریں، پتہ کریں کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، پھر ہم کیا کریں، اس پر عمل کریں۔ بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھیں گے، سنیں گے واٹس ایپ میں کہ یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھیے تو یہ ہوگا، وظائف ایک سے ایک آتے رہتے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بن کے۔ کیا ہم میں سے کسی نے کبھی اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ کیجئے۔ کیا اس کے اکاؤنٹ کی تعین قرآن و سنت میں کہیں آئی کہ جو دعا پڑھی جا رہی کیا واقعی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر اس کی تعین، ان دعاؤں کا ورد، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہیں۔
اگرچہ وہ سننے میں ہمیں اور آپ کو کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔